यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं और ये तकरीबन 5 या 5.5 साल बाद हो रहे हैं और बड़े इंतने क्रूशल देखे जा रहे हैं। अगर मुझसे पूछें 2018 वाले इलेक्शन जो थे वो भी बड़े अहम थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहब जेल में थी और उस वक्त लग रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। उस वक्त की फ़ौजी जनता जो है, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और बाकी एक ओवरऑल जो कमांड थे वो इमरान खान साहब के साथ थी और बड़ा क्लियर इंडिकेशन थे कि वो जो है वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और अब की दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये 2024 में बिल्कुल वो फार्चून जो है ना बदल कर रहेगी। आज ये नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त जेल में थे, आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मतलब वही फार्चून, तकदीर को बाज़ बंदा डर जाता है ये चीज़ें देख के। आज वो इमरान खान साहब जो हैं वो आज उसमें जेल में हैं और उनकी पार्टी जो है वो ज़ेर अताब है। जो अगर किसी हद तक उस वक्त कहा जाता है नवाज शरीफ साहब की पार्टी वो ज़ेर अताब थी, अगरचे इस लेवल की वो कहते हैं ज़ेर अताब नहीं थी जो PTI के हमारे दोस्त कहते हैं। जो अब की दफ़ा हुई, अब की दफ़ा ज़्यादा सख्तियाँ हैं, ज़्यादा मुश्किलात हैं, छापे हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, उम्मीदवारों को विड्रॉ किया, उनको कराया जा रहा है। बाज़ को कैनेडियन, उनको नेशनलिटी की बातें हो रही हैं, किसी को 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि जो बड़े उम्मीदवार हैं यहाँ पे जो जीत नहीं सकते इलेक्शन, उनकी जीत का रास्ता हमवार किया जाए। बहुत सारी यहाँ पे उस बंदिशें हैं और उसमें यही देख लें, इंटरनेट के हवाले से बातें आ रही हैं कि इंटरनेट जो है वो स्लो हो रहा है और इस पर बताया जा रहा है कि इलेक्शन डे जो है उस दिन इंटरनेट में प्रॉब्लम हो। अगरचे हुकूमत की ये बार बार कह रही है कि जनाब कि इंटरनेट जो है उसको नहीं रोका जाएगा। हाँ, मेरा ये ख्याल है स्लो किया जा सकता है लेकिन इंटरनेट जो है चलता रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि जहाँ पर जब इंटरनेशनल यहाँ पर आपके 100-150 के करीब वो आए हुए हैं, ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, पूरी दुनिया से आए हुए हैं, या UNO या उसके यूरोपियन यूनियन से आए हुए हैं, तो दीगर ममालिक से हैं। सो ये मेरा ख्याल इतना बड़ा धब्बा हुकूमत अफोर्ड नहीं करेगी कि जनाब कि आपने उस दिन पूरे मुल्क में आपने इंटरनेट ही बंद कर दिया और फिर आप कहें जी हमने फ्री और फेयर इलेक्शन किए हैं। सो मेरी रीडिंग है, मेरा ख्याल है कि ये काम जो अगर इस तरह का काम जो हुकूमत वो बिल्कुल नहीं करेगी जो इनके और गले में पड़ जाए। और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हैं जो उनके लिए मुश्किलात का एक सबब जो है ना अगेन बनी हुई है। सो एक एक तो यहाँ पे बंदिशें हमें नज़र आ रही हैं जैसे मैंने कहा। फिर हमने देखा 9 मई के हवाले से उनको राजा नासिर जो है, राजा बशारत के उनके भाई बताए जा रहे हैं, उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और अगेन उनको पोटेंशियल एक वादा माफ गवाह देखा जा रहा है जिसमें शायद शेख रशीद और दीगर पार्टी लीडर्स जो हैं उनके खिलाफ वो वादा माफ वो गवाही देंगे 9 मई के हवाले से, जिनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल जो है ना वो भी अगेन शुरू हो चुका है। अच्छा, ये एक साइड पे ये आपको इश्यूज नज़र आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का अपना मैसेज आया है जेल से। PTI को ये दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपना सोशल मीडिया के हवाले से जो जितनी बंदिशें थीं, रुकावटें थीं, मुश्किलात थीं, इसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म जो है बड़ा इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया और अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने में अब तक आपको अब तक कामयाब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कल का दिन हम देखेंगे कि वहाँ पर ये इलेक्शन डे पर क्या होता है और उस पर क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, कितने लोग निकलते हैं, नहीं निकलते, वो अपनी जगह पे। लेकिन उन्होंने कम से कम वहाँ पर उस पर सोशल मीडिया पे लोगों को एक्टिवेट उन्होंने किया हुआ है, जहाँ पे ऑलरेडी आप देखें कि दोनों साइड से PM नवाज़ हो और यहाँ पे PTI हो, उनके हामी जो हैं वो वीडियोज़ लगा रहे हैं, वो बहुत सारे क्लिप्स लगा रहे हैं, बहुत सारे खान साहब की पुरानी तकरीरें लगाई जा रही हैं, वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मरियम साहब के हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने ला रहे हैं कि माजी में क्या क्या गुफ्तगू होती रही है, खान साहब का क्या स्टांस था, अब क्या स्टांस बना हुआ है। अच्छा, इस पर लोग बहुत उस पर ये भी कह रहे हैं कि जनाब कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्विटर पर जो लोग बैठे हुए हैं, ट्विटर पर कंपेन ये जिन्होंने शुरू किया। मेरा इससे ज़रा हटकर एक वो है कि जिस आप इसको बंदे को ट्विटर सोशल मीडिया पे चार्ज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, तो इतना जहमत वो भी कल को कर सकता है कि वो जाए और अपना वोट जो है वो कास्ट करे। सो ये जो महज इसको ब्रश साइड कर देना कि आपको सोशल मीडिया पे जितनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है वो आपको ग्राउंड पे नज़र नहीं आती। हाँ, ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो नज़र आ रहा है अभी से वो ये है कि इनके पास पोलिंग एजेंट्स पूरे नहीं हैं। ये जो उम्मीदवार हैं PTI के सपोर्टर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, जिन्हें फॉर्म लेना है, जो साइन शुदा फॉर्म होता है कि आपको ये टोटल कितने वोट से टोटल कितने वोट कास्ट हुए, किस किस मेंबर को कितने वोट मिले, जो आपको अटेस्टेड आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है, वो जो आपको फॉर्म मिलता है जिसकी बुनियाद पर पूरा आपका रिजल्ट बनता है, वो लेने वाले कितने लोग होंगे। दैट विल बी ए बिग उस पर क्वेश्चन कि कल इसको कैसे PTI जो इस बड़े चैलेंज से वो होती है इसको एड्रेस करती है, ये कि इनके लिए। फिर हम ये देखते हैं एक बूस्ट जो मिला है वहाँ से, जिसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त हम देखने में आ रही है कि जमीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने लंदन से अपने ट्विटर अकाउंट से अपने बेटे जो हैं लेकिन कासिम और सलमान जो हैं इनके इमरान खान साहब के बच्चे, उनकी पिक्चर उन्होंने पोस्ट किया जिसमें वो उन्होंने PTI के वो पकड़े हुए थे, उनके हाथ में झंडा था PTI का उसमें। तो उससे नज़र आ रहा था कि उनका अगेन जिसमें एक तरह के सपोर्ट दे रहे थे अपने वालिद को
کہ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے کہ اس کے لیے ایک طرح کی ووٹ مانگ رہے تھے، ان کے لیے ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کنوینسنگ آپ اس پر کر رہے تھے. تو بہت سارے جو اکاؤنٹس ہیں بڑے بڑے پاکستان میں، جرنلسٹ ہوں، اینکرز ہوں یا دیگر ہوں، تو وہ ان کو ایز اے اس کو ایویڈینس کے طور پر پیش کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں جناب کہ جمیمہ خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ میرا جو ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر میرا یا میرے بچوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پہ اس سیاست سے، عمران خان صاحب کی پالیٹکس سے، یا میرا اپنا کوئی تعلق نہیں. جب بھی ان پہ ٹرولنگ ہوتی تھی یا ان پہ کوئی لیکن کامنٹس آتے تھے تو ہمیشہ وہ ڈیفینس میں آتی تھیں، اور اس پہ پاکستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی پارٹی کے ہوں یا ادروائز اس میں اینکرز ہوں، جرنلسٹ ہوں، تو وہ بھی یہی سٹانس لیتے تھے کہ جناب یہ بچے ہیں، ان کو پالیٹکس میں انوالو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو مت کریں. لیکن ان یہ تصویروں کے آنے سے، اور جمیمہ خود بھی کہتی ہوتے تھے یہ میرے بچوں کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں ہے اور ان کا اپنے باپ کی پالیٹکس یا ڈینسٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان پہ جب بھی بات ہوتی تھی. لیکن اب وہ اس پہ بہت سارے لوگ یہ بھی اس پہ تنقید کرتے رہتے تھے جو ان کے کریٹکس ہیں خان صاحب کے، کہ جب بھی جمیمہ صاحبہ ہیں، جب عمران خان صاحب اگر مشکل میں ہوں، پرابلم میں ہوں، تو وہ اس وقت سامنے آتی ہیں، فرنٹ پہ آتی ہیں، ان کو یہ بریدنگ سپیس دیتی ہیں اور پوری سپورٹ دی جاتی ہے. ان کی پکچر ٹویٹ کرنی ہوں یا وہاں پہ کوئی ٹرک وغیرہ یا ٹرالرز پہ ان کی تصویر کو نظر آ جائے، یا پاکستان کے حوالے سے کوئی ان کو ایسی چیز نظر آئے جس کو وہ پوسٹ کرنا چاہتی ہوں تو پوسٹ بھی کرتی ہیں. لیکن جب ان پہ تنقید آنا لگتی ہے، جب ان کو اس میں گھسیٹا جاتا ہے، ان پہ بات ہونے لگتی ہے، تو وہ فوری طور پر یہ کور لیتی ہیں کہ میرے بچوں کا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ ایک اور کنٹروورسی ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے بچوں کی تصویریں لگا کر پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ایک طرح کا آپ نے موٹیویٹ کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے کہ دو نوجوان بچے ہیں جن کے والد جو ہیں وہاں پہ یہ ملٹری ٹرائل کا بھی سامنا کر رہے ہیں، جن پہ مقدمات بھی ہیں، جن کو سزا بھی ہو چکی ہے، اور آج کا بڑا کروشل ایک ڈے ہے. ایک طرح سے اپیل کر رہے ہیں بچے جو ہیں اپنے باپ کے لیے کہ آپ میرے باپ کو ان کو یہ ووٹ ڈالیں. اس پہ ایک جیسے میں نے کہا بحث اس پہ ہے، لیکن اس کو ایک انسانی لیول پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے وہ کنسپریسیز اپنی جگہ پہ کہ جناب کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جمیمہ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، باقی لوگوں کا کیا ہے، وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی تنقید ہوگی. لیکن یہ بھی دیکھیں وٹ ایور آپ بچے اتنے بھی آپ پولیٹیکل نہیں رہ سکتے کہ اگر ان کا باپ وہ جیل میں ہے، وہ الیکشن اس میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے وہاں سے اپنی ماں کے اکاؤنٹ سے اگر تصویر اس طرح کی انہوں نے وہ کرائی ہے، انہوں نے ٹویٹ کرائی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنا بڑا اس کو کنسپیریسی کی اس میں دیکھنا چاہیے یا یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے بالکل ہی اس پہ بات نہ کریں پالیٹکس پہ. انہوں نے کوئی ایسا سچ کوئی اس میں کوئی کامنٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ایک انسانی ایک میرا خیال ہے پہلو بند کسی کا بھی ہم میں سے کوئی بھی اگر اس یہ سچویشن میں خدا نہ خواستہ ہو تو ہمارے بچے جو ہیں جتنے بھی آپ پولیٹیکل ہوں وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی کامنٹ کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش وہ آ کے ضرور کریں گے. جمیمہ بھی اس حد تک ان کا ایک بینیفٹ ان کو دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہتی، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ کہیں بھی دنیا میں ڈیورسز کپلز ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے ان کو ملنا بھی پڑتا ہے، رابطے بھی رکھنے پڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کرنا یا ایک دوسرے کے مفادات کا بھی آپ کو خیال یا رکھنا پڑتا ہے. خیر یہ ایک اور جیسے میں نے کہا اس وقت اس کے سامنے کنٹروورسی آئی ہے جس پر زیادہ ایک ہٹ آئے گا جہاں پہ عمران خان صاحب کے حامی ہیں وہ ان بچوں پہ ہٹ کر رہے ہیں، جمیمہ پہ ہٹ کر رہے ہیں کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ سارے اس میں سیاسی بھی ہیں اور جب ان پہ تنقید آتی تو کور لیتے، اب یہ دیکھیں وہ کھل کر سامنے آ گئے. یہ ڈیبیٹ تو چلتی رہے گی اپنی سائڈ پہ. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دن ہے، بہت سارے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہونا ہے. نواز شریف صاحب کی قسمت کا ہونا ہے کہ وہ جناب ان کا فیوچر کیا ہے، اگرچہ بڑا کلیئر طور پر اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو اگر چوتھے وزیر اعظم کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہو، انٹرنیشنل ممالک ہوں یا سپورٹ ہو، ابھی سے ان کی پریڈکشنز آ رہی ہیں آن گراؤنڈ. جیسے میں نے کہا اسپیشلی لاہور جو ہے وہ بہت بڑا مرکز ہے، یہاں سے ان کی پوری شریف فیملی وہ خود یہاں سے لڑ رہی ہے. لاہور نے فیصلہ کرنا ہے ان کی قسمتوں کو. خان صاحب سمجھتے ہیں لاہور میری بہت بڑی بیس ہے، انہوں نے یہاں پر اپنے آپ کو آ کر دیکھنا ہے کہ لاہور سے کتنی سیٹیں ان کو امیدوار نکال سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کوشش کی تھی آخری ڈچ ایفرٹ، ان کو بھی وہاں سے کوئی ریلیف نہیں مل سکا الیکشن کمیشن سے یا ان کو ہائی کورٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرح کا پی ٹی آئی کے لیے اس وقت مطلب مشکل سچویشن ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس رستہ نہیں ہے. ان کو لگتا ہے ڈو اور ڈائی والا حساب ہے کہ اگر ہم 8 فروری کو بہت زیادہ پرفارم کرنے میں کامیاب رہے، ووٹرز کو ہم نے باہر نکال لیا اور کوئی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کا آزاد اگر سٹیٹس ہے، اگرچہ وہ تو نہیں سمجھتے کہ ہمارا آزاد سٹیٹس ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے کہتے بلے کا نشان نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو ان کی کوشش ہوگی کہ بڑی تعداد میں یہ پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں کہ شاید یہ اس طریقے سے کہ اگر خان صاحب کے واپسی ہو سکتے. ٹرینڈ بڑے چلائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جیسے میں نے کہا سب سے زیادہ ٹرینڈ اگر آپ اس وقت دیکھیں
تو عمران خان صاحب کی اگر سوشل میڈیا نے چلائے ہیں جس میں بہت سارے انہی کے حوالے، سب سے بڑا تو یہ ہے ووٹ ڈالو خان کو نکالو. اب یہ بڑا اٹس اے ویری پاورفل ایک میسیجنگ ہے، اگر آپ اس کو پولیٹیکل کمیونیکیشن کے اسٹائل میں آپ اس کو اسٹائل میں دیکھیں تو اٹس اے ویری پاورفل میسیج ٹو دا ماسز، ٹو دا پیپل جو ان کے حامی خان صاحب کے. سو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو الیکشن کمپین تھی نواز شریف صاحب کی، وہ بھی انہوں نے اب دوبارہ اپنی الیکٹرانک کمپین جو ان کی تھی 3-4 دنوں میں انہوں نے بھی تیز کیا، فاسٹ پیس کیا. اچھا اس پوری کمپین میں ہمیں بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا ایک سائڈ پر ایک ہمیں نظر ہیں، اگرچہ انہوں نے سب سے پہلے سٹارٹ کی تھی، زیادہ پیس کے ساتھ تھے، زیادہ پاورفل تھے، نیریٹو بڑا پاورفل بنا کر لائے تھے. لاہور کے الیکشن میں جان ڈالی جب انہوں نے یہاں سے یہ لاہور سے الیکشن لڑنے کی بینظیر بھٹو صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح انہوں نے لیکن کوشش کی کہ میں انٹری ڈالوں یہاں پہ. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی، اس دن ہم ان کی تقریر میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جنہوں نے اگر کوئی ہمارے ووٹ کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ لوگ 9 مئی والوں کو بھی بھول جائیں گے، یا ہم جو ہے نا اپنے ووٹ کے حوالے سے اس میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے ان کی ٹون میں تھوڑا سا ایک مطلب ماڈرن نوجوان ینگ عمران خان نظر آیا ہے، اور ان کے جو تھوڑا سا لہجہ تھا، جو ان کا سٹائل تھا ایک وہ یہ اس سے میرا خیال ہے کچھ جو ادارے ہیں انہوں کو یہ میسنگ چلی گئی ہوگی کہ جناب ایک عمران خان صاحب کو تو ہم ہینڈل ابھی کر نہیں پا رہے، جیل میں ہیں یا ان کے کیسز چل رہے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب ایگزیکٹلی اسی پاتھ پہ اسی سٹائل میں وہ 9 مئی جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ چڑ ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی یا اداروں کی، تو 9 مئی کا حوالہ دے کے کہا جناب کہ اگر ہمارے سے یہ ووٹ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئے تو پھر لوگ جو ہیں آپ لوگ 9 مئی کو بھی بھول جائیں گے، اور ہم جو ہے اپنے ووٹ کا پہرا دینا جانتے ہیں. سو بلاول کی جو ٹون اور سٹائل تھا اٹ مائٹ بی مطلب کیا کہنا چاہیے لاؤڈ میسیج. اب اس کو ادارے کیسے لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیسے لیتی ہے وہ بھی دیکھیں کہ جناب کہ عمران خان صاحب اتنے بڑے پاورفل ایک کرسمیٹک ایک ان کے لیڈر ہیں، اگر ہم نے ان کو یہ کیسز میں ڈال دیا، اندر ڈال دیا، سزائیں دلوا دیں، تو بلاول بھٹو صاحب تو اس کے مقابلے میں اتنے بڑے کرسمیٹک نہیں ہیں. بہر اینی وے آپ پتہ پالیٹکس میں یہ جنگ تو اسی طرح کی چلتی ہے، ذاتیات پہ جاتی ہے، تھریٹس پہ جاتی ہوتی ہے، بلنگ پہ جاتی ہوتی ہے کہ کون کوئی اپنے آپ کو بڑا ایک پاورفل اپنے آپ کو یہ ایکٹ کر سکتا ہے، فیک کر سکتے ہیں. اینی وے ویری کروشل مومنٹ سر فار نواز شریف صاحب اور یہ عمران خان صاحب کے. دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا ان کی قسمت جو ہے نا ان کے لیے کیا رنگ لاتی ہے.